صلی علی رسول کریم اما بعد۔ چوتھے پارے میں بنیادی طور پر 3-4 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ صرف میں مختصر سا اس کا اجمالی تذکرہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، جن میں سے ایک مسئلے پر بقدر ضرورت انشاءاللہ ابھی بات ہوگی۔ سب سے پہلا مسئلہ قرآن کریم کی چوتھے پارے میں آیت آئی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے کہ جو آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، یعنی صحابہ کے بارے میں فرمایا۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب آپ کو چھوڑ کر ارد گرد چلے جاتے۔ دوسرا، اسی چوتھے پارے میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اس میں عورتوں کو ان کا مہر دینے کا تذکرہ ہے کہ تم عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ اس پر بھی ضرورت اس بات کی کہ گفتگو بھی کی جائے، چونکہ اس وقت خواتین بھی ہماری گفتگو سن رہی ہیں اور بہت سارے شوہر نامداروں نے عورتوں کا مہر بھی دبایا ہوا ہوگا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو اس پر ارادہ ہے بات کرنے کا۔ انشاءاللہ اس پر کل بات کریں گے۔ اسی طریقے سے آگے کچھ اور اہم مسائل بھی بیان ہوئے۔ اب ہمیں آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ تعلیم اور تربیت میں انسان کو ہمیشہ نرمی اور شفقت کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ یہ جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تعلیم اور تربیت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی اور شفقت اور خوش اخلاقی کو اگر اختیار کر لیا جائے تو اس سے بہت زیادہ ماحول بدل جاتا ہے۔ اگر آدمی جو ہے وہ سخت مزاج ہو تو سخت مزاج آدمی سے لوگ دور بھاگتے ہیں، قریب نہیں آتے، اور اس کا فیض نہیں پہنچتا۔ فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی نرم مزاج ہو۔ اچھا، ہمارے استاد تھے دارالعلوم کراچی میں، بڑے مفتی تھے، شیخ الحدیث تھے دارالعلوم میں، حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرت ایک بات اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات پتہ نہیں کہاں سے ہمارے مزاجوں میں آ گئی ہے اور کہاں سے یہ بات ہماری طبیعت میں اور ہمارے دماغوں میں آ گئی ہے، اللہ جانے، کہ ذہن میں بات یہ آ گئی ہے کہ اگر آدمی دیندار ہوگا تو بد اخلاق ہوگا۔ یعنی آپ اس کا تجربہ کریے گا، یہ ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ اگر آدمی دیندار ہوگا تو اس کے لیے بد اخلاق ہونا ضروری ہے۔ تو یہ دینداری اور بد اخلاقی دونوں چیزوں میں منافات ہے۔ جیسے آگ اور پانی، ان دونوں کے اندر تضاد ہے، اسی طریقے سے دینداری اور بد اخلاقی میں تضاد ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ دیندار آدمی سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو، نیک آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، تو اس کے گھر میں جانے سے گھر کا ماحول تبدیل ہو۔ بھئی بچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ نمازی ہو گیا، بچے نے اعتکاف کر لیا، تو اس کے حالات بدلنے چاہیے۔ وہ گھر میں جائے تو گھر میں ایک ماحول تبدیل ہو، ماں باپ بہن بھائی بھابھی وغیرہ وغیرہ، پتہ چلے کہ واقعی کوئی انسان آ گیا ہے۔ اب مصیبت ہمارا یہ ہے کہ ذرا سے ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو جنید بغدادی سے کم نہیں سمجھتے، زیادہ ہی سمجھتے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں ایک حکایت مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک جولاہا تھا، جولاہا صلی الحائق رکعتین وہو ینتظر الوحی، کہ ایک جولاہے نے اتفاق سے 2 رکعت کیا نماز پڑھ لی، اب وہ وحی کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ اب میرے پر وحی اترتی ہے۔ ارے بابا، 2 رکعت نماز کیا پڑھ لی، اب وحی کے انتظار میں بیٹھنے لگا کہ اب جو ہے نا میرے پر وحی اترے گی۔ تو بات یہ ہے کہ دیندار آدمی ہو اور خوش اخلاق ہو، سونے پہ سہاگا، اس سے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ ماحول خوبصورت بنتا ہے، اور ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ اس سے پسند کرتے ہیں اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بد اخلاق آدمی، چاہے اس کے اندر جتنا بھی کمال ہو، جتنی بھی اس کے اندر کوالٹی ہو، جتنی بھی اس کے اندر خصوصیات ہوں،
اس کے قریب کوئی نہیں بھٹکے گا کہ بدتمیز آدمی ہے کس کے منہ کو لگے ہوئے. تو بہرحال یہاں یہ بات ذکر کی کہ اگر آدمی اپنے رویے میں اور اپنے مزاج میں شائستگی، مہربانی، عفو اور درگزر اگر اختیار کر لے اور بردباری جیسی صفات اگر اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ خود بھی وہ مہکتا ہے اور ارد گرد کے ماحول کو بھی متاثر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں بھی ایسا خوش اخلاق بنا دیں. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، آپ نرمی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے متکبر کے پاس، فرعون جیسے متکبر آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا، اور بھیجتے بعد ایک نصیحت کی جس کا تذکرہ 16ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گا اگر زندگی رہی. وہاں کیا نصیحت فرمائی؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. بڑی عجیب نصیحت ہے. فرمایا کہ تم دونوں جا تو رہے ہو فرعون کے پاس، اب آپ اندازہ لگائیں کہ فرعون جیسے سرکش آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ اپنے 2 نبیوں کو بھیج رہے ہیں اور نصیحت کیا کر رہے ہیں کہ جب تم دونوں اس کے پاس جاؤ تو قُولَا لَيِّنًا لَعَلَّهُ، تو اس سے نرمی سے بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تاکہ وہ ہو سکتا ہے کہ نصیحت حاصل کرے یا ہو سکتا ہے کہ وہ خشیت اس کے اندر پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرنے لگے. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا جو مخاطب ہے، آپ نہیں سمجھ رہے بھئی میرا مخاطب کون ہے؟ یہ سامنے جو میرے سامنے جو بیٹھے ہیں یہ میرے مخاطب ہیں، میں متکلم ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے مخاطب فرعون سے زیادہ سرکش نہیں ہے. بات سمجھنے کی، نکتے کی، تمہارے مخاطب فرعون سے زیادہ سرکش نہیں ہے اور تم نبی سے زیادہ مسلم نہیں ہو سکتے. میرا خیال بات نہیں سمجھ میں آئی. تم نبی سے زیادہ، تمہارے اندر شفقت، مہربانی، رحم دلی نہیں ہو سکتی، اور تمہارا مخاطب فرعون سے زیادہ سرکش نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم دے رہے ہیں کہ فرعون جیسے سرکش آدمی کے پاس آپ جائیں تو اس سے آپ نرمی سے گفتگو کریں، ہو سکتا ہے کہ اس کا دل بدل جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو قبول کر لے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے تمرد اور سرکشی کے راستے کو چھوڑ دے اور آپ کی بات کو احسن طریقے سے لے لیں. تو بہرحال مزاج میں یہ، لیکن بعض لوگوں کا اگر آپ اپنے ارد گرد آپ دیکھیں تو بسا اوقات ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ آدمی ان سے گفتگو کرتے ہوئے ڈرتا اور دور بھاگتا ہے کہ اس بندے کو تو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، اس کو تو چھوٹے بڑے کا ادب ہی نہیں ہے، احترام ہی نہیں ہے، یہ کس طرح بات کرے گا. اس لیے اب ظاہر ہے کہ مزاج کو، اب لوگ کہتے ہیں کہ مزاج کو تو آدمی نہیں بدل سکتا، مزاج کو بدلا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مزاج کو اپنے بدل لیں تو یقین جانیں کہ گھر کی زندگی سے لے کر باہر کی زندگی تک ہمارے وہ ماحول پیدا ہو جائے گا کہ ہر آدمی ہمیں اپنا دل سے عزیز سمجھے گا اور ہم سے محبت کرنے لگے گا. اگر ہم گھر میں بھی یہ ماحول پیدا کریں، دفتر میں جائیں وہاں پر بھی یہ ماحول ہو. البتہ بعض اوقات جو ہے، یہ بات سمجھ لیں، بعض اوقات جو ہے وہ آدمی کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر وہ سختی شرعی حدود میں اگر رہ کر کی جائے تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. ہر وقت میٹھا میٹھا آپ نوالا ڈالتے رہیں، نہیں. کبھی ضرورت پڑتی ہے رسی کھینچنے کی، کبھی ضرورت پڑتی ہے سختی کی، لیکن وہ سختی جو ہے وہ جائز سختی ہو، وہ شریعت کے حدود میں رہ کر اگر ہو تو وہ بھی خوبصورتی ہے. اور سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ حیات طیب، کتنے منٹ ہو گئے جی؟ 2 منٹ باقی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ قدم قدم پر آپ کو اتنے واقعات ملیں گے، سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات میں اور اس روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر ایسا خوش اخلاق کوئی نہیں ہو سکتا. میں 2 مثالیں جلدی آپ کے سامنے ذکر کر بات ختم کر رہا ہوں. دیکھیے، ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت وہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر انہوں نے حضور کو سلام کیا، اور سلام جو ہے
وہ اس طریقے سے نہیں کیا جیسے ہم اور آپ سلام کرتے ہیں، بلکہ یوں کہا کہ علیک السلام واللعنہ والعیاذ باللہ۔ سام، سام کہتے ہیں ہلاکت کو، تو کہا کہ آپ پر ہلاکت ہو اور آپ پر لعنت ہو والعیاذ باللہ۔ تو السلام علیکم، بلکہ یوں کہا السلام علیکم، آپ پر ہلاکت ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن رہی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو انہوں نے ان کے اس بدتمیزی کا جواب ڈبل طریقے سے دیا۔ انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا علیکم السلام واللعنہ، تم پر ہلاکت بھی ہو اور اللہ کی تم پر لعنت بھی ہو۔ تو جب یہ جملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا کہ مہلن یا عائشہ، اے عائشہ ٹھہرو، اے عائشہ ٹھہرو۔ کہا کہ اللہ کے رسول اولم تسمع ما قالوا، آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ انہوں نے جتنا مجھے جو کچھ مجھے کہا سلام میں نے صرف جواب میں کہا وعلیکم، بات ختم ہو گئی۔ تم نے اضافہ کیوں کیا؟ بھائی اگر انہوں نے مجھے کہا کہ السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم، تو اگر انہوں نے مجھے بددعا دی تو وہ بددعا میں نے ان پر لوٹا دی۔ یہاں ادلا بدلا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد علیکم السلام واللعنہ کا جو لفظ ہے یہ اضافہ ہے، یہ اضافہ جائز نہیں۔ کیوں اضافہ کیا؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور جس چیز میں نرمی آ جاتی ہے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، اور اگر اس سے اس نرمی کو کھینچ لیا جائے وہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آیا اور ایک کونے میں اس نے پیشاب کر لیا۔ مسجد نبوی جہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز پڑھنے کا اجر، 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب۔ تو جب پیشاب کرنے لگا صحابہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اس کو پکڑنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا، فرمایا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اس کو کرنے دو، آرام سے کر لے۔ یعنی آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایسا تحمل، ایسے مزاج میں نرمی، ایسی شفقت۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا، اور قریب بلا کر آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ جو مسجدیں ہیں یہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں ہیں، یہ مسجدیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، یہ مسجد تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے۔ تو وہ آدمی دیہاتی کہتا ہے کہ مجھے حضور نے ایسی محبت سے سمجھایا، نہ آپ نے غصہ کیا، نہ آپ غرائے، اور نہ آپ نے سختی کی، اتنا پیار و محبت سے سمجھایا کہ میرے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بات اتر گئی کہ نہیں، مسجد میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ پانی کے ڈول ڈالو اور ڈال کر مسجد کو صاف کر لو۔ اب آج ہم ذرا سا اپنا جائزہ لے لیں، ہمارے خاص طور پر جو بوڑھے حضرات ہیں مسجد کے، یہ سب قابل احترام ہیں، لیکن جو بات ہے وہ تو بات ہے، اس کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج ذرا سا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ تو کیا آپ حضور سے زیادہ با اخلاق ہیں؟ آپ حضور سے زیادہ با اخلاق ہیں۔ ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے بھائی، وہی چیز جو ہے، وہی کام پیار محبت سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہے اس کو علیحدگی میں بھی بٹھا کر بات کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح اس کے ساتھ ہمارا رویہ ہوتا ہے، اس طرح رویہ ہوتا ہے کہ پھر آئندہ وہ مسجد کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا کہ مسجد میں اگر یہی ماحول ہے اور مسجد کے لوگوں کا یہی اگر رویہ ہے تو ایسے دین سے اور ایسے مسجد سے اور ایسے نماز سے اللہ کی پناہ۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں، اپنے گفتگو میں، اپنے گفتگو کے انداز میں، چاہے وہ بیوی کے ساتھ ہو، والدہ کے ساتھ ہو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو، اپنے کلیگ کے ساتھ ہو، ہمیں انداز جو ہے وہ شائستہ، باوقار اور محبت اور شفقت والا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، مجھے بھی اس کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور جیسے اخلاق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔